السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈی ڈالرائزیشن، یعنی دنیا میں ڈالر کرنسی جو ہے اس کا زوال کیسے شروع ہوا اور یہ ابھی کنٹینیو ہے. تو اس کے کنٹینیو ہونے کے فیکٹر کیا ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ریکیپ ورلڈ آرڈر کا چاہیے ہوگا کہ ورلڈ آرڈر کیا ہوتا ہے. ہینری کسنجر جو یو ایس کے فارن سیکرٹری سمجھے جاتے ہیں اور بلکہ انٹرنیشنلی فارن افیئرس پہ، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کمنٹری کرنے والے ایک بہت بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں اور فارن سیکرٹری رہے ہیں یو ایس کے. کولڈ وار میں ان کا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے بک لکھی ہے دی ورلڈ آرڈر، اور اس ورلڈ آرڈر میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے دنیا کے ڈفرینٹ ورلڈ آرڈرز، ان ورلڈ آرڈرز کے کمپوننٹس کہ وہ کن بیسس پہ بنے، اور پھر ان ورلڈ آرڈرز کا ڈکلائن کیسے ہوا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی دنیا میں ایک سپر پاور ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی ایمرجنگ پاور آتی ہے تو وہاں پر ہم دو تھیوریز بہت زیادہ امپورٹنٹلی کنسیڈر کرتے ہیں. ایک تھیوسیڈیٹی ٹریپ ہے اور ایک ہے پاور ٹرانزیشن تھیوری. تھیوسیڈیٹی ٹریپ میں جو ایگزسٹنگ پاور ہوتی ہے وہ جو ایمرجنگ پاور ہے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ پاور ٹرانزیشن تھیوری کے مطابق جو آپ کے پاس ایمرجنگ پاور ہوتی ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پاور ہے اس کو وہ سرپلس کرے اور اس کو چیلنج کرے، اس کی مختلف جو اس کی جو ہیجمنی ہوتی ہے اس کو چیلنج کرے. ابھی اگر ہم اس ریسنٹ ڈیکیڈ میں جو ہونے والی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اگر ہم اس کو انالائز کریں تو یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ اس وقت میں دونوں تھیوریز اپلائی ہوتی ہیں. یو ایس اپنے طرف سے ٹریڈ وار کے ذریعے، جیو پولیٹیکل گیمز کے ذریعے، الائنسز کے ذریعے چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہیں پہ چائنا بھی خاموش نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی یو ایس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یو ایس کی ہیجمونیل ڈیزائن کو چیلنج کرتا ہے. مختلف اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. تو اب ڈی ڈالرائزیشن جو ہے یا ڈالر کا انٹرنیشنل کرنسی ہونا، یہ لبرل ورلڈ آرڈر یعنی جو بیٹن ووڈ سسٹم تھا وہ اس کا ایک بہت ہی امپارٹنٹ کمپوننٹ تھا، کیونکہ اس نے لبرل ورلڈ آرڈر یا جو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے اس کو ایک بہت ہی اہمیت دی تھی. اب یہ بنا کیسے تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نیشن سٹیٹس کے بعد جب جس ماڈرن ہسٹری میں آئل امبارگو ہوا اور دنیا کی انڈسٹری چلتی ہے وہ انرجی پہ چلتی ہے. انرجی مڈل ایسٹ کے پاس تھی جس میں پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ ہوا اور ڈالر کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی بنایا گیا. اب ڈالر کو جب انٹرنیشنل کرنسی بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے جو کرنسی انٹرنیشنلی آپ کے پاس ایک پاورفل کرنسی ہوگی تو اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے، اکنامک امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اب جو اس وقت میں ڈی ڈالرائزیشن شروع ہوئی ہے تو اس میں بھی زیادہ تر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو چائنا تو ایمرج کر رہا تھا لیکن رشیا ایک ایسی پاور ہے جس نے سپوائل کیا ہے اس وقت کے ورلڈ آرڈر کو. لیکن بات ایسی نہیں ہے، جو ایگزسٹنگ اس وقت کا ورلڈ آرڈر ہے اس کو سپوائل کرنے کا جو صحرا ہے وہ مڈل ایسٹ کو جاتا ہے، سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ جو باقی اوپیک کنٹریز ہیں ان کو جاتا ہے، جنہوں نے ریسنٹلی چائنا کے ساتھ جو لوکل کرنسی ہے اس میں ڈیل ایگریمنٹ سائن کیا ہے. اس کے علاوہ چونکہ انرجی اسی طرح جب آئل امبارگو میں ایک میجر ایک ایسا فیکٹر بن گیا تھا
جس سے فارن پالیسی اور جیو پالیٹکس کنٹرول ہوتی تھی. آج بھی وہی سین ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کی انرجی یا جو انرجی ڈپلومیسی ہے، اور انڈیا جو کہ ایک الائے ہے یو ایس کا، اسٹریٹجک الائے ہے کوارڈ میں اور باقی جتنے الائنسز ہیں اس میں اس کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی انرجی رشیا سے لے رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی کی آج بھی وہی امپورٹنس ہے جو آئل امبارگو کے وقت میں تھی. تو ابھی سعودی عربیہ اور جو چائنا کا آپس میں ایگریمنٹ ہوئے ہیں، یہ لاسٹ ایئر ہوئے ہیں اور ریسنٹ اس میں ابھی اس پہ کام شروع ہے. تو وہ لوکل کرنسی میں یا چائنیز کرنسی میں ڈیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے اس سے. پھر انڈیا کا رشیا کے ساتھ لوکل کرنسی میں، انڈیا کا ملیشیا کے ساتھ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنا، ایران وہ تو آلریڈی سینکشنز میں ہے، تو وہ رشیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ لوکل کرنسی میں جو ہے وہ ٹریڈ اور باقی معاملات کرتا ہے. تو جو اس وقت میں اس ورلڈ آرڈر کو سپوائل کر رہا ہے تو وہ مڈل ایسٹ ہے، سعودی عربیہ. اور اس کو نظر آ گیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے اس میں اب وہ سخت نہیں رہی کہ وہ اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. ان کا انٹرسٹ کیا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ monarchy ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور وہ کنٹینیوسلی رہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے انٹرسٹ ہیں ان کے. لیکن ہماری بات ڈی ڈالرائزیشن پہ ہے کہ ڈالر کیوں ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، انٹرنیشنل کرنسی سے یہ کیوں نیچے کی طرف جا رہا ہے اور باقی کرنسیز اوپر آ رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں آئی ایم ایف نے چائنا کو آج سے راؤنڈ اباؤٹ 2 ایئرس اگو انہوں نے یہ بات دے دی تھی، چائنیز کرنسی کو بھی وہ ویلیو دے دی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریجنل ایگریمنٹس ہیں اس وقت لوکل کرنسیز میں، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ڈالر کی ڈی ڈالرائزیشن میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے جو فیکٹر بتایا وہ انرجی کا ہے، کیونکہ دنیا چلتی ہے، مشین چلتی ہے، انڈسٹریز چلتی ہیں، وہ انرجی پہ چلتی ہیں. انرجی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی انڈسٹریل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انرجی نہ صرف ڈی ڈالرائزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے اس ورلڈ آرڈر کو، بلکہ وہ جیو پولیٹیکل گینز میں بھی استعمال ہو رہی ہے. اور باقی الائنسز اور جن کنٹریز کے ساتھ، جن نیشن سٹیٹس کے پاس اس وقت انرجی کے ریزروز ہے، وہ دنیا میں پاورفل حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ اوپیک کنٹریز ہیں جن کا بہت بڑا ہولڈ ہے. تو ڈی ڈالرائزیشن یہ کچھ ایگریمنٹس ہیں، اور آئندہ جو یہ ابھی کنٹینیو دسمبر اور یا نیکسٹ جنوری تک جو ایگریمنٹس ہونے ہیں، تو اس سے راؤنڈ اباؤٹ یہ ڈالر جو ہے یہ بہت نیچے گر جائے گا، اور لوکل کرنسیز وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لیں گی. جو چائنیز کرنسی ہے، اس کے علاوہ باقی جو کرنسیز ہیں وہ بھی اہمیت اختیار کر لیں گی، اور جو ڈالر کا برم تھا ایک انٹرنیشنل کرنسی کی حیثیت سے، وہ کافی حد تک ٹوٹ چکا ہوگا. یہ ڈی ڈالرائزیشن. تھینک یو.